بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں شامل ہیں کمنٹ باکس میں پوچھے گئے آپ کے خواب اور میری تعبیرات۔ آج کی ویڈیو کے دوسرے حصے میں شامل ہیں وہ 9 خواب۔ اگر آپ نے ان 9 خوابوں میں سے ایک بھی خواب دیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش اور مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور آپ کی خوشیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ وہ 9 خواب کون کون سے ہیں آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں اجتماعی دعا کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا اپنے والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا مکمل نام والد کے نام کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اجتماعی دعا میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا جائے گا۔ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اجتماعی دعا میں لازمی شامل ہوا کریں، آمین کہا بھی کریں اور آمین کمنٹ باکس میں لکھا بھی کریں۔ اگر ہمارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دعائیں قبول فرماتی ہے۔ اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد رپلائی دینے کی کوشش کروں گی۔ خواب کو مختصر اور جامع لکھا کریں۔ ایک وقت میں صرف ایک خواب کی تعبیر پوچھا کریں۔ خواب کے وقت لکھتے وقت اس بات کا خاص خیال کیجیے کہ تھوڑی سی معلومات مجھے ضرور فراہم کریں۔ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ خواب کس ٹائم پر دیکھا گیا؟ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا؟ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولا کریں۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے پہلا خواب بنش تنویر نے پوچھا ہے۔ لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام بنش تنویر ہے، میری عمر 35 سال ہے اور میں انمیرڈ ہوں۔ میں نے خواب میں صبح 8 سے 9 کے درمیان دیکھا کہ میں نے بلیک لباس پہن رکھا ہے مگر وہ بہت خوبصورت ہے۔ بہت فل کام اس کے اوپر ہوا ہے جو کہ سلور کا کام ہے اور جو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ریشمی لباس ہوتا ہے۔ شیشہ کے آگے تیار ہو کے میں کھڑی ہوتی ہوں اور میں لپسٹک لگا رہی ہوتی ہوں۔ تو مہربانی کر کے اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دیجیے۔ آپ کا خواب بنش بہت اچھا ہے۔ خواب میں خوبصورت لباس دیکھنا جس پہ سلور کا کام ہوا ہو، شیشے کے سامنے آپ کھڑی ہیں اور تیار ہو رہی ہیں اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ خوبصورت لگ رہی ہیں، یہ خوشی اور مسرت ملنے کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جائز دلی مراد پوری ہوگی۔ اگلا خواب سویرا مہر کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ڈریم میں دیکھا ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں برفی دے رہی ہوں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس خوشی میں، تو میں کہتی ہوں کہ میرے نکاح ہو گیا ہے۔ اور آپ ہی آج میں نے بہت ساری ان اسٹچ کلرفل ڈریس دیکھے ہیں، پلیز آپ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میں ان میرڈ ہوں اور میرے لیے دعا کروا دیجیے کہ میرا نکاح جلد از جلد ہو جائے۔ ان کا نام سویرا شہزادی ہے۔ سویرا خواب میں میٹھی چیز کو دیکھنا، اس کا بانٹنا اچھا خواب تسلیم کیا جاتا ہے، خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ بہت سارے ان اسٹچ کپڑے دیکھنا جو کہ بہت خوبصورت ہیں، یہ بھی خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کروا دی جائے گی۔ اگلا خواب شکور چودھری کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سبز مرچ کو توڑ رہی ہوں۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ سسٹر، خواب میں سبز مرچ کا دیکھنا خیر اور برکت اور رزق میں اضافے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگلا خواب خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مچھلی ہے بہت بڑی اور بڑی صحت مند، جس میں سفید گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ درمیان سے کٹی ہوئی تھی۔ وہ مچھلی میرے چھوٹے بھائی نے مجھے دی۔ میں سمندر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، پھر میں نے وہ مچھلی بند کی اور پانی میں پھینک دی، وہ زندہ ہو گئی اور تیرنے لگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میں ان میرڈ ہوں۔ سسٹر، غیر شادی شدہ لڑکی اگر خواب میں زندہ مچھلی دیکھے، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے خوشخبری کی آمد ہے، جس کا وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہی تھی، یعنی کہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر ملنے والی ہے۔ اگلا خواب نشاد بلال کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 26 سال ہے، میں ان میرڈ ہوں۔ میں نے خواب تہجد کے وقت دیکھا کہ اللہ کے 2 نام آسمان پہ لکھے ہوئے دیکھے، یا محیطو اور یا مجیبو، اور اچانک اندھیرے کے بعد روشنی ہو جاتی ہے، ستارے اور چاند نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور جب مجھے
نام نظر آتے ہیں تو میں جلدی سے اپنی محبت کے ساتھ نکاح کے لیے دعا مانگتی ہوں خواب میں۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام دیکھنا یا معیتو یا مجیبوں کے نام دیکھنا خیر و برکت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ اس کے بعد روشنی کا دیکھنا، دعا مانگنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دلی مراد پوری فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا میسج فریدہ شاہ کی آئی ڈی سے آیا ہے۔ السلام علیکم آپی، آپ پرفیکٹ تعبیر دیتی ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ جتنا شکر کروں اللہ تعالیٰ کا کم ہے، پھر بھی نہیں کر پاؤں گی۔ آپ ہی میرے خاص دعا میں سے ایک دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت بہت خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آمین۔ فریدہ شاہ، آپ کی دعاؤں، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا خواب بھی بنش تنویر نے پوچھا ہے اور ان کی عمر 35 سال ہے۔ لکھتی ہیں السلام علیکم، فجر پڑھنے کے بعد یہ خواب میں نے دیکھا، کوئی مجھے بڑی بوتل میں دیسی گھی دیتا ہے، پھر میں دیسی گھی میرے ہاتھوں کو لگا دیتا ہے اور میں کچھ دیسی گھی منہ میں ڈال لیتی ہوں، بہت اچھا فیل کرتی ہوں، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، اگر بیمار آدمی خواب میں دیسی گھی کھائے تو جلد شفایابی حاصل ہوگی اور ایک اچھی زندگی حاصل ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور مالی حیثیت مضبوط ہوگی۔ اگلا خواب عادل خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ میری عمر 20 سال ہے اور میں انمیرڈ ہوں۔ میں نے خواب میں 2 گایوں کو دیکھا جو بہت اچھی تھیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی میٹنگ کر رہی تھیں، تو آپ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، جتنی صحت مند اور اچھی گائیں خواب میں دیکھی جائے، خواب میں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، سال اچھا گزرے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، مال کثیر عطا ہوگا، زندگی مستحکم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا خواب گارجیس کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی، میں انمیرڈ ہوں اور فجر کے بعد میں نے خواب میں سن فلاور کا چھوٹا سا گارڈن دیکھا۔ سسٹر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں سورج مکھی کا پھول دیکھنا یا اس کا باغ دیکھنا خوشی اور مسرت ملنے کی علامت ہے اور غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی کی علامت ہے اور شادی شدہ کے لیے بیٹی کی نشاندہی ہے۔ اگر بیمار ہے تو شفا یابی نصیب ہوگی اور دلی مراد حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا خواب جیو کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم، میری عمر 22 سال ہے، میں انمیرڈ ہوں۔ میں نے رمضان میں خواب میں فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ میں نے وائٹ فینسی لباس پہن رکھا ہے، نکاح کا منظر ہے اور آس پاس گرینری ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں سفید لباس میں پہنے ہوئے دیکھنا غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آگے پیچھے سرسبز جگہ دیکھی ہے، اس چیز کی طرف نشاندہی ہے کہ جو دلی مراد آپ کی انشاءاللہ تعالی بہت جلد پوری ہوگی۔ اگلا خواب زویا انصاری کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ میری ایج 24 سال ہے، غیر شادی شدہ ہوں۔ میں نے خواب میں ایک دروازے پر استغفر اللہ قرآنی آیت لکھی ہوئی دیکھی اور کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا۔ خواب میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا ہے، مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہت اچھا خواب ہے کہ دروازے پر آپ نے استغفر اللہ قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی دیکھی اور کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا، نیکی بھلائی کی علامت ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جائز دلی مراد پوری ہوگی۔ اگلا خواب الفت مجید کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں 2 بار دیکھا کہ میں گائے سے دودھ لے رہی ہوں، ایک بار تہجد کا ٹائم تھا، دوسری بار فجر کی نماز کے بعد میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ میں انمیرڈ ہوں اور میری عمر 23 سال ہے۔ بہت اچھا خواب ہے آپ کا، گائے سے دودھ لینا ہی تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ اگر بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا اور مال کثیر عطا ہوگا۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں وہ 9 خواب جس کے اندر اگر آپ نے ایک بھی خواب دیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی مشکلات اور آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں، آپ کی دلی حاجات پوری ہونے والی ہیں اور غموں سے دور ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے سورج نکلتے ہوئے، دیکھتا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، اچانک سورج نکل آتا ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے یا اچانک ایسی روشنی ہو جاتی ہے، تو یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عنقریب آپ کی پریشانیاں
ختم ہونے والی ہیں، پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہونے والی ہیں، زندگی کا رخ تبدیل ہونے والا ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف، یعنی گمراہی سے روشنی کی طرف انسان پیش قدمی کرے گا۔ دوسرا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کسی شخص نے پرانے کپڑے اتار دیے، نئے کپڑے پہن لیے۔ پرانے کپڑے اتار کر نئے پہن لینا پہ اس خواب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس خواب کے دیکھنے والے کی زندگی کے حالات تبدیل ہونے والے ہیں، مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور اس طرح پریشانی اور غم دور ہونے والے ہیں۔ اگر بیمار شخص ہے تو بیماری دور ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر قرض دار ہے تو قرض اترنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مزید اس بندے کے لیے ہمت، حوصلہ اور صبر کی اس کو سخت ضرورت ہے۔ تیسرا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر خوشبو محسوس کرتا ہے، اچھی خوشبو محسوس کرتا ہے یا خوشبو کوئی چیز دیکھتا ہے خوشبودار، تو یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو خوشحالی ملنے والی ہے اور اس کی زندگی اور مستقبل بہت اچھا ہونے والا ہے۔ خواب نمبر 4، اگر کوئی بندہ خواب کے اندر مقدس مقامات دیکھتا ہے جیسے کہ مسجد نبوی، مکہ، مدینہ، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن پاک کی زیارت کرتا ہے یا قرآن پاک کو بوسہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ جتنی بھی عبادات ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ بہت حوصلہ افزا خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ بندہ دکھی ہے، پریشان ہے، غموں سے چور چور ہے، تو یہ خواب اس بندے کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکالنے والے ہیں، غموں سے نجات دینے والے ہیں اور خوشخبری سنانے والے ہیں۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے نکالنے والا ہے اور اس کے غم دور ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ شخص گناہوں میں مبتلا ہے تو گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ خواب نمبر 6، خواب میں اگر کوئی شخص اولیاء کرام کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولیوں کو دیکھتا ہے یا بزرگوں کو دیکھتا ہے، صحابہ کرام کی زیارت کرتا ہے، تو یہ خواب اس شخص کے لیے بہت اچھا اور صبر کی دلیل ہے، حوصلے کی دلیل ہے، استقامت کی دلیل ہے، استقامت کی طرف اشارہ کرتا ہے، صبر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ بھی دیتا ہے کہ یہ دعائیں جو بندہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قبول ہونے والی ہیں، پریشانیاں اس کی ختم ہونے والی ہیں اور جو اس کی تمنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ خواب نمبر 7، یہ خواب سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، بارش کا ہونا، ہلکا ہونا، تیز ہونا، اور خواب میں اگر دیکھا جائے کہ بارش برس رہی ہے اور وہ شخص خوش ہی محسوس کر رہا ہے، ہلکی بارش ہے، طوفانی بارش نہیں ہے، کیونکہ طوفانی بارش ہو اور جگہ جگہ ہو تو یہ خواب اچھا تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن ہلکی بارش ہو جو خوشیاں بھی لاتی ہے اور خوشحالی کی بھی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ اس کا مستقبل اچھا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، مال و دولت ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، غموں سے دور ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال اس خواب کو دیکھنے والے شخص کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں اور عنقریب اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ خواب نمبر 8، اسی طرح بہت زیادہ خواب یہ بھی پوچھا جاتا ہے، خواب کے اندر صاف شفاف پانی دیکھنا، ٹھنڈا پانی دیکھنا، پانی پینا، بارش کا پانی صاف ستھرا دیکھنا، یہ خواب سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے اور یہ بھی بڑی خوشحالی کی علامت ہے، اچھے مستقبل کی علامت ہے، پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، اگر مالدار نہیں ہے تو مالدار ہو جائے گا، اگر قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ خواب نمبر 9، خواب میں اگر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ چونا لگا رہا ہے، یعنی کہ دیوار کے اوپر جو چونا لگایا جاتا ہے، عمارتوں کو جو لگایا جاتا ہے، تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے کہ یہ شخص اگر قرض دار ہے تو قرض اتر جائے گا، بیمار ہے تو بیماری سے شفا اس کو مل جائے گی، اگر جو حاجت مند ہے اس کی انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہو جائے گی، غریب اور محتاجی اور تنگ دست ہے تو مالداری اور فراخی کی طرف اشارہ ہے، اگر یہ شخص مالدار ہے تو مزید مال ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست اس میں شامل ہوں گے، آمین کہیں گے بھی اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے بھی۔ انم کی والدہ ریحانہ اور ان کے والد ظفر محمود اور بھائیوں عمر ابراہیم ارسلان حسیب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کے گھر پر رزق کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ بہن فریدہ شاہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن بنش تنویر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن اندلیب ظہور کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔
بہن رافیہ ولد غلام نبی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن مسکان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن صبا انور کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، آمین ثم آمین۔ بھائی ذیشان فصیح الرحمان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی صغیر چودھری ولد غلام حسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت امین کی والدہ اسما بیگم اور ان کے والد نثار احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سمرن خان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زینب اسد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد عشرت و اسرار حسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا، آمین۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔